من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ محترم دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اور اس پر کرم بالائے کرم یہ کہ اس نے ہمیں اور آپ کو سنی اور اپنے نبی کا عاشق بنایا، اولیاء کرام اور بزرگوں کے دامن سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اس کا بہت بڑا ہمارے اور آپ کے اوپر احسان ہے، کرم ہے۔ اس پر ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ جو کچھ دنیا کی زندگی میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اچھا یا برا، یہ سب اللہ رب العزت نے ہمارے پیدا ہونے سے بھی بہت پہلے ہماری تقدیر میں لکھ دیا۔ تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان لانا یہ ایک مسلمان کا فریضہ ہے، ذمہ داری۔ اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں، اسے کوئی منع کرنے والا نہیں، اور اس کی کائنات میں کسی دوسرے کا اس کے آگے حکم چلنے والا نہیں۔ اور یہ بھی ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبیوں، اپنے ولیوں کو بڑی بڑی طاقتیں اور کرامتیں عطا فرمائیں، لیکن اسی کے ساتھ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کے ولی اور اللہ کے نبی کبھی اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، ہمارا اور غیر مسلموں کا فرق یہی ہے کہ غیر مسلم اور دوسرے دھرم والے یہ سمجھتے ہیں، وہ وہم و گمان میں رہتے ہیں، وہ جس چیز کی طاقت اور شکتی کو دیکھ لیتے ہیں وہ اس کے آگے جھک جاتے ہیں، اسے اپنا بھگوان مان لیتے ہیں۔ ایک سنی مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو طاقت بخشی بھی ہے تو وہ صرف اور صرف اپنے محبوبوں کو بخشی ہے، کسی بھی دنیا کی اور مخلوق کے اندر یہ طاقت نہیں کہ وہ اللہ کی برابری کر سکے۔ میں نے یہ تمہیدی چند باتیں آپ کے سامنے اس لیے عرض کر دیں کہ مسلمان کبھی اٹکل پچو اور اندازوں پر نہیں آتا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور بحر العرفان مفتی آفاق احمد صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان کے صدقے میں ان کی صحبت سے ہم لوگوں کو جو کچھ فیض ملا ہے، اس کے اعتبار سے ہم لوگوں نے جو یہاں پر محسوس کیا اور جو کیفیتوں کا اندازہ لگایا، تو ہم آپ سے بڑے صاف لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی دھوکے میں، کسی وہم میں نہ آئیں۔ یہ قبرستان کا علاقہ غالباً رہا ہوگا پہلے کسی زمانے میں، یہاں مختلف اشخاص کی، مومنوں کی قبریں ہو سکتی ہیں، لیکن جس طرح سے ایک آپ کے ذہن کو بنا دیا گیا، اور مجھے معلوم ہوا کسی صاحب نے اٹکل پچو کہہ دیا کہ یہاں پر 7 مزارات تھے اور وہ 7 کھل گئے، اس لیے اب گاؤں کی معاذ اللہ 7 موتیں ہوں گی۔ یہ اللہ کے یہاں ہر ایک کو جواب دینا پڑے گا۔ اسی لیے ہمارے اور آپ کے بزرگوں نے ہمیشہ ہمیں فرمایا کہ تم قرآن و حدیث کی مانو اور اس عالم کی مانو جو قرآن و حدیث کے مطابق تمہیں درس دیتا ہو۔ یہ ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے دینی کہ ہم ایک اٹکل پچو، فراڈ بازی کرنے والے، وہم و گمان میں ڈالنے والے کسی آدمی کے پیچھے نہ جائیں۔ دیکھیں، اللہ رب العزت کے یہاں ہر چیز کا ایک ٹائم، ایک وقت مقرر ہے۔ مثلاً اس نے اگر ہماری زندگی میں لکھ دیا ہے کہ اس وقت میں کھڑا ہوں اور مجھے اسی وقت موت آ جائے گی، تو پوری دنیا مل کے بھی ہمیں اس موت سے بچا نہیں سکتی۔ لیکن اگر اس نے لکھا ہے کہ ہمیں موت نہیں آئے گی، تو پوری دنیا کی
ساری میزائلیں سارے بم ہمارے اوپر داغ دیے جائیں پھر بھی ہم مر نہیں سکتے۔ یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے۔ جب ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے تو ہمارے ساتھ میں اگر کوئی مصیبت ہمیں لاحق ہو، ہمیں بڑا غم ہے، افسوس ہے، پورا مدرسہ آپ کے غم میں شریک ہے، اور یہ صرف زبانی نہیں دلی طور پر ہمیں اپنے گاؤں کے نوجوانوں کی نوجوانی میں موت کا بہت صدمہ ہے، بڑا غم ہے۔ لیکن میرے بھائیوں یہ بھی یاد رکھو، اللہ نے قرآن میں فرمایا، جو میں نے آیت پڑھی، اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی تھوڑا سا خوف تمہارے دلوں میں پیدا کر کے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کبھی بھوکا رکھ کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کبھی تمہارے مالوں کو کم کر کے، کبھی تمہارے باغوں کے پھلوں کو کم کر کے، اور کبھی تمہیں جانوں کا نقصان دے کے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ یہ خدا کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں، ساری نعمتیں اس کی دی ہوئی ہیں۔ اگر ہمیں وہ اولاد کی نعمت نہ دینا چاہے تو پوری دنیا کی کوئی طاقت، کوئی قوت ہمیں اولاد نہیں دے سکتی۔ آپ سب جانتے ہیں، ہمارا اور آپ کا سب کا تجربہ ہے، نرے ایسے بے اولاد ہیں جو دنیا بھر کے تام جھام کرتے رہتے ہیں، ہر طرح کی کوششیں کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن نتیجہ وہی صفر رہتا ہے، اس لیے کہ خدا کا حکم نہیں، اور جب خدا کا حکم ہوتا ہے تو کوئی روک نہیں پاتا ہے۔ جب اولاد اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، ہمارے مال و دولت اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، تو وہ جب چاہتا ہے ہمیں دے کے آزماتا ہے، اور جب چاہتا ہے ہم سے لے کے آزماتا ہے۔ مومنوں کی شان یہ ہے، قرآن فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ صبر کرنے والوں کی شان یہ ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالو، تو وہ بولتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا امتیاز ہے اور مسلمانوں کی پہچان۔ اس لیے آپ یاد رکھیں، یہاں پر میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی قبر وغیرہ نہیں ہے، لیکن جیسا کہ محسوس ہوا یہ علماء کرام تشریف فرما، میں تو ایک بے علم اور گنہگار انسان ہوں، لیکن ان کے ساتھ میں بھی شریک رہا، تو یہ تمام حضرات الحمدللہ، یہ حضور بحر العرفان کے شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت علامہ قاری ضیاء القمر صاحب ہیں، حضرت حاجی معین صاحب ہیں، اور دیگر حفاظ اور علماء یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سب یہاں پر ہم نے جو حضور بحر العرفان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم نے یہاں پر جو مراقبہ کیا اور جو ہم نے یہاں پر محسوس کیا، اس کے اعتبار سے میرا مشورہ یہ ہے کہ جن صاحب کا یہ کھیت ہے، وہ اتنی جگہ جہاں تک انہیں ککیا اینٹ وغیرہ بچتی ہوئی وہ بتا رہے تھے محسوس ہوئی، اتنی جگہ کو چھوڑ دیں، کیونکہ یہ عام قبرستان ہے۔ اور آپ حضرات خدا کے واسطے یاد رکھیں، یہ علماء کا فیصلہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی سخت تاکید فرمائی ہے کہ جہاں پر کسی اللہ کے ولی کے مزار کا یقین نہ ہو، وہاں پر مزار بنانا سخت حرام ہے۔ یہ آپ یاد رکھیے، کوئی آپ کو وہم میں ڈالے، کوئی آپ کو دھوکے میں ڈالے، آپ کو اس سے گھبرانے اور وہم میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ موتیں ہر جگہ ہوتی رہتی ہیں، کوئی آپ ہی کے یہاں نہیں ہے۔ یہ الگ چیز ہے کہ جلدی جلدی کئی ایک موتیں ہو گئی، نقصانات ہو گئے، اس لیے آپ کے ذہن میں آ گیا۔ اور سوچنے کی چیز ہے، وہ جن کا کھیت ہے وہ صاحب مثلاً بیان کر رہے تھے، یا اور لوگ بھی بیان کرتے ہیں کہ صاحب ہمیں خواب میں یہ دکھایا، لیکن آپ یہ بھی تو غور کیجئے، خواب بھی تو آپ کا ہے، خواب کسی اللہ کے ولی کا نہیں ہے جو سچا خواب ہوگا، خواب کسی پرہیزگار اور متقی مومن کا نہیں ہے کہ جس کے خواب ہمیشہ سچے ہوتے ہیں۔ آپ ایک ٹائم کی مثلا نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ اللہ کا نام نہیں لیتے ہیں، تو آپ کے خواب میں شیطان بھی تو آ سکتا ہے۔ یہ آپ نے کیسے یقین کر لیا کہ ہمیں فلاں مزار دکھا اور فلاں بزرگ دکھے تو اس کا مطلب وہ بشارت سچی ہے؟ یہ میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں، کہ انہی کے لیے نہیں، صرف یہ ہمیشہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ بزرگوں نے ہمارے فرمایا ہے، اگر اس طرح کے کبھی کوئی خواب دکھے تو انسان کو اٹھتے ہی فوراً اپنے بائیں کندھے کی طرف 3 مرتبہ اعوذ باللہ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے بائیں کندھے کی طرف 3 مرتبہ تھک تھکا دینا چاہیے، اور پھر دائیں کروٹ
اللہ کا نام لے کے لیٹ جانا چاہیے. اگر دوبارہ پھر نظر آئے تو پھر وہی عمل کرے, لیکن اگر تیسری بار بھی نظر آئے تو پھر یقین کر لینا چاہیے کہ یہ خواب شیطان کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے. کیا بات ہے. یہ بہت بہتر طریقہ ہے. اسلام اتنی سچی راستہ ہے, اتنا پیارا دین ہے. یہاں ہم پیڑ پودوں کے آگے جھکنے کے لیے نہیں ہے. یاد رکھیے, ہم اللہ والوں کو بھی مانتے ہیں تو صرف اس لیے کہ وہ خدا کے محبوب ہیں, صرف اس لیے مانتے ہیں کہ وہ نمازی تھے. ہم اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ وہ اپنی طاقت سے جو چاہیں کر سکتے ہیں اللہ کے مقابل. اللہ کی دی ہوئی طاقت سے وہ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں, ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے انہیں یہ پاور دی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ اللہ کے مقابل جو چاہیں کر سکیں. اور یاد رکھیے, موت اور زندگی یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. اس نے تحریر کر دیا ہے, اس نے لکھ دیا ہے, اور جیسے جس کی لکھی ہے اسے ویسے ہی آنا ہے. اس میں ذرہ برابر اگر شک ہے تو آپ کا ایمان کمزور ہے, اور ایمان جس کا کمزور ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قیامت میں اس کا کیا حال ہو. لہذا ہمیں اور آپ کو سب کو وہم و گمان سے نکلنا چاہیے. ابھی اتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, مثال کے طور پر آپ دیکھیں, سارے لوگ کہہ رہے ہیں, پورا علاقہ مثلا کہہ رہا ہے, ہم لوگ بھی سمجھ رہے ہیں کہ سید پور سکری کے لوگ بڑے گھبرائے ہوئے ہیں, ڈرے ہوئے ہیں. لیکن وہ کیسا ڈر ہے کہ اتنے لوگوں میں مشکل سے آدھے لوگوں نے نماز پڑھی ہے. کون سا ڈر ہے؟ کس کا ڈر ہم کر رہے ہیں؟ جس خدا سے ہمیں ڈرنا چاہیے ہم اس کے آگے پھر بھی نہیں جھک رہے ہیں, پھر بھی ہم نمازوں کے پابند نہیں ہو پا رہے ہیں. تو یہ ہمارا ڈر کیسا ہے؟ کیا ہمارا عقیدہ خراب ہو گیا ہے کہ ہم پیڑ پودوں سے اور پتھروں سے ڈرنے لگے؟ میرے بھائیوں, ہم خدا سے ڈرتے ہیں. اللہ کے علاوہ ہم کسی کے آگے سجدہ نہیں کرتے ہیں. وہ معبود حقیقی ہے, ہم اسے معبود مانتے ہیں. اس کے ولیوں کی ہم قدر کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں. اور یہ بھی ہم مانتے ہیں کہ اس کے ولیوں کو اس نے بڑی پاور دیے ہیں, بڑی طاقتیں دی ہیں. لیکن پھر بھی ہم ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں. وہ کسی کے ساتھ اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کرتے ہیں. اور پھر اللہ والے اگر انہیں خدا نخواستہ کبھی ان کے مزارات کو, کبھی ان کی قبروں کو اگر کوئی نقصان بھی پہنچتا ہے تو وہ اللہ کی نادان مخلوق کو کبھی جو عذاب نہیں دیتے ہیں. یہ نہیں ہوتا ہے کہ صاحب وہ تمہارے جو ہے گھر میں نقصان کر دے, تمہارے جانوروں کو مار دیں, تمہارے بیٹوں کو مار دیں, تمہارے بچوں کو مار دیں, تمہیں مار دیں. ایسا نہیں کرتے ہیں. وہ رحم دل ہوتے ہیں. میرے نبی نے انہیں رحم دل فرمایا ہے. وہ اتنے مہربان ہوتے ہیں, وہ تو ہزاروں کی لوگوں کی گالیاں سن کے بھی انہیں دعائیں دیا کرتے ہیں. وہ مہربان ہوتے ہیں. یہ شیطانی چالیں ہیں جو انسان کے دل میں وسوسہ پیدا کرتی ہیں. اس لیے آج آپ نے پہلے یہ بہت بڑا مجھے جو غلط کام لگا وہ یہ کہ بھلے ہی عام مزارات ہوتے, لیکن جب تک علماء, جب تک اہل دل, اہل نظر آپ کو بتا نہ دیتے, اس سے پہلے آپ نے یہ اگربتیاں یہاں پر لگا دیں. میں نے بہت سے بچوں کو دیکھا کہ وہ قبروں کو چوم رہے ہیں جیسے اللہ والوں کی قبروں کو چوما جاتا ہے. یہ سب غلط طریقے. جب تک ہمیں یقین نہ ہو ہم ایسا کام نہیں کر سکتے. اللہ والوں کے آپ مزاروں کو چومیں, اللہ والوں کے مزارات پر آپ پھول چڑھائیں. جہاں آپ کو یقین ہے اللہ والوں کے مزار پہ آپ اگربتیاں ان کے مزار کے سائیڈ میں لگا سکتے ہیں, خوشبو چھڑک سکتے ہیں. لیکن جہاں صرف آپ کو ذرا سا شک ہوا اور آپ نے اسی کام کو اپنا لیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, دع ما یریبک الی ما لا یریبک, جو چیز تمہیں شک میں ڈالتی ہے اسے چھوڑ دو اور یقین کی چیز کو اپنا لو. ہمارا یقین یہ ہے کہ اللہ ہمارا ایک ہے, اس کا رسول اس کے کرم سے, اس کی عطا سے مالک و مختار ہے, اور اس کے ولی طاقتور ہیں, پاورفل ہیں. وہ جب چاہیں گے اپنے غلاموں کی اللہ کی مرضی اور اس کی اجازت سے مدد فرما دیں گے. یہ عقیدے کے ساتھ آپ یہاں سے رخصت ہوں. اور اخیر میں میری آپ سے گزارش یہ ہے دست بستہ کہ آپ سب اللہ کے عذاب سے ڈریں. کسی پر بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے, لیکن عذاب کو دور کرنے کا طریقہ جانتے کیا ہے؟ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں. 11ویں پارے میں سورہ یونس میں اللہ رب العزت نے فرمایا, فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنهم العذاب. اللہ فرماتا ہے کہ کوئی ایسی قوم نہیں تھی کہ جس پر اللہ کا عذاب آیا ہو اور پھر عذاب آنے کے بعد, عذاب کو دیکھنے کے بعد وہ ایمان لائی ہو اور اللہ نے اس کے ایمان کے سبب اس سے عذاب کو دور کر دیا ہو, سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے.
حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا حال یہ تھا، وہ برابر سمجھاتے رہے لیکن لوگ ایمان نہیں لائے، لوگ اللہ کے آگے جھکنے پر تیار نہیں ہوئے، تو انہوں نے بددعا دے دی اور وہ وعدہ کر دیا انہوں نے کہ تم پر عذاب آئے گا۔ رات میں انہوں نے گاؤں والوں نے، بستی والوں نے کہا دیکھو اگر یہ صبح ہوتے ہی ہماری بستی سے نکل جائیں تو سمجھ لینا کہ یہ سچے ہیں اور ہم پر عذاب آئے گا۔ انہوں نے یہی دیکھا، صبح کے وقت میں آپ نے فجر کے وقت میں اپنا جھولا ڈنڈا باندھا اور نکل کھڑے ہوئے، لوگوں نے یقین کر لیا، اب لوگ رونے لگے، انہیں منانے لگے، گزارشیں کر رہے ہیں حضور ہمیں معاف کر دیجئے، آمنا باللہ و بکا، آمنا باللہ و بکا، حضور ہم آپ اللہ پر ایمان لے آئے اور آپ پر ایمان لے آئے، ہم نے آپ کو اللہ کا نبی مان لیا۔ انہوں نے ایمان سچے دل سے قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کو دور کر دیا۔ تو اللہ کا عذاب توبہ و استغفار سے دور ہوتا ہے، اللہ کا عذاب اللہ کو راضی کرنے سے دور ہوتا ہے، نمازیں پڑھنے سے دور ہوتا ہے، صدقات و خیرات کرنے سے دور ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا الصدقۃ ترد البلا، صدقہ بلا کو بھی دور کر دیتا ہے، بلا کو ٹال دیتا ہے۔ آپ صدقہ کریں، خیرات کریں، زکوٰۃ دیں، اللہ کے غریب بندوں کی مدد کریں، نمازیں پڑھیں، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کے یہاں سے بلائیں دور ہو جائیں گی، مصیبتیں دور بھاگتی نظر آئیں گی، اور آپ اپنے اعمال کا نہیں بلکہ اپنے نبی کے میلاد پاک کا واسطہ خدا کی بارگاہ میں دے کے رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کریں، ہمیں امید ہے انشاءاللہ ضرور اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے گا۔ یہ باتیں آپ میری یاد رکھیں، اور گزارش آپ سے یہی ہے سب سے کہ ہم سب نمازی بن جائیں، ہمارے گھروں میں نماز کا ماحول پیدا ہو جائے، قرآن پڑھنے لگیں۔ حدیث سے ثابت ہے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں خدا کی رحمتیں برستی ہیں، اور جہاں خدا کی رحمتیں برسیں گی وہاں بلائیں نہیں آئیں گی، وہاں مصیبتیں نہیں آئیں گی۔ مرنا اور جینا تو لگا ہی رہتا ہے، لیکن یہ بڑی بڑی مصیبتیں طرح طرح کی ایک دم ایک ساتھ میں کئی موتیں، واقعی میں یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ کا عذاب ہمارے گناہوں کے سبب آتا ہے۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، نیک بن جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہم پر کرم فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ لوگ 2 منٹ بیٹھ جائیں، دعا ہو جائے گی، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اور آپ رخصت ہوں گے۔